اگر زندگی میں سب راضی ہوتے تو کبھی کوئی دعا نہ مانگتا۔ لوگ دعا اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگیوں سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو وہ بدلنا چاہتے ہیں، پر بدل پا نہیں رہے ہوتے، یا ان کو ایسا لگتا ہے کہ حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ حالات میرے قابو میں نہیں ہیں، تب اور صرف تب دوستو انسان دعا مانگتا ہے۔ انسان اپنے ارتقاء میں تقریباً ہر چیز سے دعا مانگ چکا ہے، کیونکہ جس چیز سے انسان ڈرتا ہے اس سے پناہ چاہتا ہے، جس چیز سے پناہ چاہتا ہے اسی سے مانگتا ہے کہ مجھے اپنے شر سے محفوظ رکھ۔ تو مختلف معاشروں میں لوگوں نے مختلف چیزوں سے پوجنا اور پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ کہیں بارش ہے، کہیں آگ ہے، کہیں طوفان اور بجلی کی کڑک ہے، مختلف خدا اور دعا مانگنے کے طریقے لوگوں نے وضع کیے۔ اچھا، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنی کمیوں کا اور اپنی چاہتوں کا منہ سے اظہار کرتے ہیں۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں آ رہا تو وہ رشتے کے لیے دعا مانگے گا، کسی کا وزن کم نہیں ہو رہا وزن کے لیے دعا مانگے گا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ پیسے کے لیے دعا مانگے گا۔ اپنی چاہتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اپنی انسیکیورٹیز سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہماری وہ انسیکیورٹیز کا ہمیں صحیح سے کانشیسلی پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں وہ ان کی انزائٹی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز باتیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ یار ہماری معاملات حل ہو جائیں۔ اب ان کا روحانی کنیکشن کیا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کا انسانی کنیکشن کیا ہے یہ سمجھیں۔ جب میں اپنی کمی کو، اپنی کوتاہی کو اور اپنی چاہت کو زبان دے دیتا ہوں تو پھر میں اس کو مزید دبا نہیں سکتا۔ اگر میں کوئی چیز بہت زیادہ چاہتا ہوں، اس کو زبان پہ نہیں لا رہا، تو ہو سکتا ہے میرا دماغ اسے دبا دے اور میں اسے کانشیسلی ایکسپیرینس نہ کروں اور مجھے اتنی انزائٹی پروڈیوس نہ کرے میرے اندر، اسٹریس نہ ڈالے مجھے۔ لیکن جب میں اس کو زبان پہ لے آتا ہوں تو کچھ مزے مزے کے کام ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زبان تک جب دعا آتی ہے تب تک ذہن کی بس ہو چکی ہوتی ہے، مطلب دماغ اس کو اپنے طور پہ حل نہیں کر پا رہا ہوتا مزید، تبھی تو وہ دعا کی طرف لے آتا ہے۔ دوسرا، جب دعا زبان سے ادا ہو جاتی ہے تو ہمارا دماغ جو کہ ویسے سو رہا ہوتا ہے ہماری ضروریات کی طرف سے، اس کو مجبوراً جاگنا پڑتا ہے، اٹھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے اندر ایک اور ہم ہیں جو ہماری بات نہیں سنتے، ہم اپنی چاہتوں کو دبا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو گلا گھونٹ دیتے ہیں، پر جب ان کو زبان پہ لے آتے ہیں تو مزید ان کو چپ کرانا ناممکن ہو جاتا ہے، تو ہمارا دماغ پھر انزائٹی میں آتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہماری پریشانیوں کا ہوتا ہے۔ ہماری پریشانیاں اور ہماری انایڈیکویسیز سے اٹھنے والا تعفن جب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور پھر ہم مجبوراً اس کی انزائٹی اور اس کا ذہن میں شور اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، اور جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہم اسے مزید اگنور نہیں کر سکتے۔ اس سے ایک بڑا مزیدار ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب میرا دماغ کا وہ حصہ جو مجھے اگنور کرتا ہے، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ فلاں چیز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر میں وزن کم کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے کپڑے پورے نہیں آتے، مجھے لوگوں سے ملنا اچھا نہیں لگتا اور میری سیلف اسٹیم پہ اس سے حملہ ہو رہا ہے، تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ میاں میرا وزن کم کر دے، آمین۔ کیا آج تک کسی کا ایسے وزن کم ہوا؟ مشکل ہے۔ پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ جب میں دعا مانگتا ہوں اس کی، تو میرے دماغ کا ایک حصہ ٹریگر ہوتا ہے جو کہ کہتا ہے یار یہ بندہ تو پریشانی میں اس وجہ سے، تو کیوں نہ میں اس کی پریشانی کم کروں۔ میں اس کی پریشانی کم کروں گا تو میری اپنی پریشانی کم ہوگی، تو لہٰذا ہمارا دماغ ہمیں پھر وسیلے اور طریقے بتاتا ہے جو کہ ویسے یا ہمیں پتہ نہیں ہوتے، ہم نے اگنور کیے ہوتے ہیں، یا دماغ کنیکشن نہیں جوڑا ہوتا، یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ول پاور کی شدید کمی ہوتی ہے۔ تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ول پاور ہمارا دماغ ہمیں اٹھا کے اندر سے پکڑاتا ہے کہ یہ پکڑو، جب منہ بند کرو اور یہ کام کرو تاکہ میں انزائٹی اور سٹریس سے نکل آؤں۔ جب کنوکشن سے دعا مانگتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سو کے اٹھتے ہیں تو ساری چربی میلٹ ہو گئی ہوتی ہے، ان کو ریزولو ملتا ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے
اور وہ ثابت قدمی کی طرف آہستہ 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 چلنا شروع کر دیتے ہیں. دماغ ان کو ٹرکس دیتا ہے کہ اچھا ہم گلوٹن فری کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم لیس کاربز، کیٹو، انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ اینڈ واٹ ناٹ کی طرف آہستہ آہستہ چلتے ہیں. کیونکہ ذہن کو پتہ ہے کہ جب اگر میں نے اس کام میں مدد نہ کی تو اس نے پھر رات کو دعا مانگنی ہے روتے روتے، اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرنا ہے، پھر مجھے بھی پریشان کرنا ہے. تو میں وہ پریشانی نہیں لینا چاہتا، لہٰذا بہتر اسی میں ہے کہ جا کے ایک کام کر لے. تو دوستو یہ ایک آسان طریقہ ہے جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دعا کی نفسیات کیا ہے. اسی کے ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ ہم کتنی کنوکشن سے دعا مانگتے ہیں. کیا ہم ڈھیلے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہیں؟ جتنی ہماری دعا کی فریکوینسی اور کنوکشن زیادہ ہوگی، اتنا ہی ہمارا دماغ ہماری ہی بات کو سیریس لے گا. ایک باپ اپنے بچے کے لیے اگر پریشان ہے کہ اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دے پا رہا صحیح سے، جب وہ دعا مانگتا ہے یا رب کہ مجھے کوئی ایسے سبب دے دے کہ میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ صبح من و سلوہ باہر پڑا ہوتا ہے. شاید کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہو، لیکن عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ اس کا دماغ اس کو طریقے بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یار فلاں دوست ہمارے، شاید اس کی طرف کر کے دیکھے، فلاں جگہ سی وی ڈراپ کر کے دیکھتے ہیں، فلاں جگہ جا کے مزدوری کر کے دیکھتے ہیں، شاید کچھ بن جائے. دماغ فرینٹیکلی کام کر رہا ہوتا ہے کنیکشنز بنانے کے لیے ہمارے ان ایکسپیرینسز سے جو کہ اس کے پاس ہوتے ہیں، تاکہ اس انزائٹی کو، اس پرابلم کو حل کرنے میں وہ کچھ کر سکے جو کہ اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جو لوگ دعا نہیں مانگتے دوستو، وہ روحانی کنیکشن سے تو محروم رہتے ہی ہیں، وہ اپنے آپ سے گفتگو کرنے سے بھی محروم رہتے ہیں. میڈیٹیشن کے علاوہ دعا دوستو ایک بہت افیکٹو طریقہ ہے اپنے آپ سے بات کرنے کا، کیونکہ دعا کے اندر ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، دعا کے اندر ہم اپنی کمیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا کیا چیز ہمیں تنگ کرتی ہے، کیا کیا ہماری کمیاں ہیں، ہم بڑے ایک ہیومن لیول پہ آ جاتے ہیں. دعا میں ہمبل ہونا ہی ہوتا ہے. دعا کا پوسچر بھی تو ایسا ہے، دعا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تو عام طور پہ نہیں مانگی جاتی. دعا کا پوسچر ہے ہیوملٹی کا. تو دعا دوستو ہیوملٹی بھی سکھاتی ہے، گراؤنڈڈنس سکھاتی ہے. دعا جو لوگ زیادہ مانگتے ہیں اپنے آپ سے ان ٹیون رہتے ہیں. تو دعا کے دوستو فائدے بہت زیادہ ہیں. ہم اپنے ایکسپیرینسز کو اپنے نالج کے ساتھ لنک کر لیتے ہیں، اور جو چیز ہمیں انزائٹی ہمارے اندر پرووک کر رہی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو جب دعا مانگتے ہیں تو ہم ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں، ان کو کھینچ کے باہر لے کے آتے ہیں. جب ان کو باہر لے آتے ہیں تو پھر ہم اور ہمارا دماغ مل کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھو میاں، کنوکشن نہیں ہوگی تو دعا جتنے بھی مانگتے رہیں گے ذہن اس کا اثر قبول نہیں کرے گا. ذہن اور دعا کا کنیکشن انزائٹی کا ہے. جتنی انزائٹی ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی دعا کے اندر، اتنا ہی ذہن فورسڈ ہوگا بات سننے کے لیے اور جواب ڈھونڈنے کے لیے. اگر خالی خالی دعا کریں گے اچھا یہ مل جائے مل جائے مل جائے، ملتا ہے ملتا نہیں، ملتا نہ ملے، تو ذہن بھی اس بات کو سیریس نہیں لے گا. کوئی وجہ ہے کہ لوگ لمبے سجدے کرتے ہیں اور رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. لوگ جیسے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں رو رو کے. جب انسان مغفرت کی دعا مانگتا ہے رو رو کے، قبر کے عذاب سے دعا مانگتا ہے، حشر کے دن سے دعا مانگتا ہے، تو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا خاص کام نہیں کیا جس کی بنیاد پہ میرٹ پہ شاید میری جان چھٹے، اور ایک انسان میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. تو جب وہ دعا مانگتا ہے کہ رب مجھے بچا لے میرے اس برے دردناک انجام سے، تو وہ ایک تو روحانی کنیکشن کے حوالے سے معاملہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میاں تم دوبارہ ایسے کام نہ کرنا. جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ میاں یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام کرنے کا نہیں ہے. اور انسان کیونکہ بھول بہت جلدی جاتا ہے، اس لیے اس کو بار بار دعا مانگنی چاہیے، بار بار دعا مانگنی چاہیے. کیوں؟ یاد دہانی کے لیے. دعا ہمیں چیزوں کو یاد رکھواتی ہے، جو کام پرائیورٹی کے ہوتے ہیں، جو کام ارجنٹ ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو جس چیز کے بارے میں ہم دوستو دعا مانگتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے. ہمیں چیزوں کا قبلہ درست رکھنے میں بھی دعا مدد دیتی ہے. تو آپ دعا مانگیے، دل کھول کے دعائیں مانگیں، اور دعائیں مانگنی چاہیے. دعائیں سنی بھی جاتی ہیں، رب بھی سنتا ہے، اور ہمارا ذہن بھی ساتھ ساتھ سن رہا ہو. اگر اس گفتگو سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئی اور آپ کو بات اچھی لگی یا نہ لگی تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا ضرور دیجیے گا. اس سے میری اپنی گروتھ اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ.